یہ 1292 نمبر روایت ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، تم حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، اور کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہ نجش جو ہے، بیع نجش بھی معروف ہے، جس میں یہ ہوتا تھا کہ دھوکہ دینے کے لیے بولی لگانا، کہ یہ جو منڈی میں آتے ہیں نا، تو ان کے اپنے لوگ درمیان میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریٹ بڑھانے کے لیے نا وہ بولی لگاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب وہ اپنا بندہ بول جائے گا کہ میں اس کے جو ہے وہ 1000 روپیہ دیتا ہوں، تو اب لینے والا جو ہے اس سے بڑھا کے بتائے گا، تو اس طرح وہ یہ ریٹ بڑھانے کے لیے گویا کہ دھوکے کی ایک شکل تھی۔ تو یہ ہے بیع نجش کہتے ہیں اس کو، ولا تناجشوا، اور یہ دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ ریٹ نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور پیٹھ نہ پھیرو۔ ایک تو تدابروا کا یہ معنی جنگ میں جو ہے وہ پیٹھ پھیر کے چلے جانا، اور دوسرا معنی تدابروا کا ہے کہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے غیبت جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ بے کرے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بے پر۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سے بات طے ہو گئی، تو یہ جا کے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے سستا دیتا، یا اس نے تم سے سستا خریدا ہے، میں تجھے زیادہ پیسے دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ دونوں طرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی کی بے پر بے نہ کرو۔ تو بولی کی بے جو ہے نا، ہوتا تو وہ بھی بے پر بے ہے کہ ایک آدمی ریٹ لگاتا ہے، اسی پر دوسرا لگاتا ہے، لیکن اس میں ابھی ہوتا ہے کہ انتظار ہوتا ہے کہ کون ریٹ زیادہ لگائے گا تو اسے دی جائے گی، اس سے پہلے رجحان نہیں ہوتا، پہلے سے ذہن بن نہیں کیا ہوتا کہ ٹھیک ہے میں اس سے سودا کر لیتا ہوں۔ اور یہ شکل جو ہے نا کہ بے پر بے نہ کرے، یہ ہے جب ایک طرف رجحان بن چکا، ذہن میں یہ ذہن بن چکا کہ ٹھیک ہے اتنے کی اس کو چیز میں بیچ دیتا ہوں، یا میں اس سے اتنے کی خرید لیتا ہوں۔ اب درمیان میں دوسرا بندہ، دوسرا دکاندار پڑتا ہے، تو مہنگی خرید رہا ہے، یہی چیز مجھ سے لے لو، میں تمہیں اتنی سستی دے دوں گا۔ تو اس سے دیکھیں نا آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس سے روکا کہ یہ ایک دوسرے کی بے پر بے نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسے نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے، اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کے لیے وہ گڑھا نہیں کھودتا۔ تو یہ ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ اس کو دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا، یہ بھی خذل ہے۔ ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ تو آپ دیکھ لیں، لا یخذلہ کی بات کریں تو آج جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے مظلوم فلسطینیوں کو، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے نا۔ ولا یحقرہ،
وہ حقیر نہیں جانتا اپنے بھائی کو. ایک مسلمان جو ہے وہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ دوسروں کو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے میرے گناہ، اسے اپنے گناہ کافی ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دیکھے فلاں کیسا ہے فلاں کیسا ہے، وہ تو جو ہے فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے. تو مسلمان ایسا نہیں کرتا. التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے. کہاں؟ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، تو آپ نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف 3 بار. یہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے. اصل تقوی دل کا تقوی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو پھر وہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، پھر یہ حسد بغض اس کے دل میں نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یہی گناہ اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان علی المسلم، مسلمان پر حرام دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کا خون نہیں بہاتا، ٹھیک ہے، یہ ہے حرام دمہ. ومالہ، اس کا مال نہیں لوٹتا اور ناحق طریقے سے اس کے مال پہ قبضہ نہیں جماتا، یہ ہے ومالہ. وعرضہ، اور اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا، اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے، لٹیرا نہیں ہوتا. اگلی روایت ہے حضرت قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، منکرات الاخلاقی، برے اخلاق سے، والاعمالی، اور برے اعمال سے، والاہوائی، اور بری خواہشات سے، والادوائی، اور بری بیماریوں سے. تو ان سے خاص طور پہ آپ اللہ کی پناہ مانگتے. اب برے اخلاق تو واضح ہیں، انسان میں بری عادات ہوں، ٹھیک ہے، وہ بد زبان ہے تو برا خلق ہے، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے. برے اعمال، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، خواہشات سے کہ انسان خواہشات کا تابع بن جائے، اور پھر اللہ اسے بیماریوں میں مبتلا کر دے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ کہ اللہ مجھے بری بیماریوں میں بھی مبتلا نہ کرنا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تماری اخا کا، اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہیں کرو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں تمہاری سے مراد ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ جس میں وہ کسی کے بات میں جو ہے خلل ڈالنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقیر بنانے کے لیے یہ درمیان میں بول پڑتا ہے، وہ بات کر رہا ہے، یہ درمیان میں جو ہے وہ اس کے شامل ہو جاتا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. فلا تمازح، اور اس سے مزاح نہیں کرو. ویسے تو خوش طبی مزاح جو ہے خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جائز ہے، لیکن یہ ایسا مزاح ایک تو ہے کثرت سے، اور دوسرا مزاح کا وہ پہلو جس میں دوسرے کے لیے حقارت کا پہلو ہو، حقیر دوسرے کو بنا کے پیش کیا جائے، تو ایسا مزاح نہ ہو. ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور اس سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرو کہ پھر تم خود ہی اس کی خلاف ورزی کرو. تو اگر اس سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ نہ توڑو. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے. تو اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کیا ہے تو اب اسے پتہ ہو کہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تو اس سے وعدہ خلافی نہیں کرو. روایت ویسے یہ ضعیف ہے. اگلی روایت ہے
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتانی لا تجتمعانی فی مؤمن، دو خصلتیں مومن میں اکٹھی نہیں ہوتی، البخل وسوء الخلق، بخیل بھی ہو بد اخلاق بھی ہو، ٹھیک ہے، جس میں دونوں گویا کہ یہ گندی عادتیں ہیں تو پھر وہ اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، بخیل بھی ہے اور ہے بھی بد اخلاق، لوگوں کو جو ہے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور کسی کو اللہ کی راہ کا، اللہ کے نام کا سوال کیا جاتا ہے تو کہ بخیل ہے، دیتا کوئی نہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے سوال کرنے والے کو، تو یہ بخل بھی آ گیا اور بد اخلاقی بھی آ گئی۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبانی ما قالا، دو گالی دینے والے جو وہ گالی دیں، فعلی البادی، تو جو ابتدا کرنے والا ہے گناہ اس پر ہوگا، دوسرے نے تو اس کا جواب دیا ہے نا، تو آغاز اس نے کیا ہے، اس لیے یہ گناہ ہوگا وہ آغاز کرنے والے پہ، معلم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم ظالم نہ بن جائے، وہ زیادتی نہ کرے، اگر وہ ایک کے جواب میں 10 گالیاں دیتا ہے تو یہ ظالم بن گیا، کیونکہ وہ جتنا جو ہے اس پر ظلم ہوا تھا اتنا تو یہ بدلہ لے سکتا تھا۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر کوئی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی، ٹھیک ہے، انسان وہ بھی معاف کر دے تو یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، وہ اس کے گالی کے جواب میں خاموش رہ جائے کہ بھائی میں تجھے گالی نہیں دوں گا، جواب میں اپنی زبان گندی کیوں کروں، میں تو اس انداز میں بات نہیں کروں گا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ جواب میں برابری رکھتا ہے تو تب تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس سے ظالم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک گالی نکالی ہے یا 4 نکالتا ہے تو پھر یہ ظالم بن گیا، تو معلم یعتد المظلوم کرتا ہے تو پھر گناہ میں یہ بھی شامل ہو گیا، پھر جتنی یہ زیادتی کرے گا اتنا گناہ اس پر ہے۔ اگلی روایت ہے ابو سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من ضار مسلمہ ضارہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کیا، ضار مسلمہ، کسی مسلمان کو ضرر پہنچایا، نقصان پہنچایا، ضارہ اللہ، تو اللہ بھی اس کو ضرر دے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ ضرر کیا ہے؟ کسی کو مالی طور پہ، اس کی جان میں، اس کی عزت و آبرو میں اس کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ ومن شاق مسلمہ، اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کیا، شاق اللہ علیہ، اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے جو ہے وہ مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اس کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہ کیسے میں اس کو رلا سکتا ہوں، کیسے اس کو تکلیف میں تڑپا سکتا ہوں، تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں، یبغض بغض رکھتے ہیں، الفاحش جو فحش گوئی کرنے والا ہے، اور البذیء یہ بھی بد اخلاقی ہی کے معنی میں، بے حیائی ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بے حیائی کرنے والا ہے، جو بے حیائی اور فحش گوئی کرنے والا ہے، اللہ تعالی ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ بے حیائی بھی کیا ہوتا ہے؟ گندی باتیں کرنا، فحش گوئی بھی ایسے الفاظ انسان بولتا ہے جو اخلاق کے منافی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بعض ایسے انداز ہیں جو عادت بن گئے ہیں، کسی دوست سے ملیں گے نا بے تکلف تو پہلے 4-5 گالیاں دے کے اس کا استقبال ہوتا ہے، تو یہ جہالت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
انسان کو اپنی زبان کو جو ہے وہ پاک رکھنا چاہیے انسان کو۔ اگلی حدیث ہے وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رفعہ، وہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن بہت تانا دینے والا نہیں ہوتا، وللعان، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، لانتے کرنے والا، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، فلاں کی لعنت ہو ہر بات پر، وللفاحش وللبذی، اور فحش گوئی کرنے والا اور بے حیائی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مومن تو جو ہے وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے جو ہے وہ ایسے گندے کلمات نہیں نکلتے۔ تو وحسنہ وصححہ، اس روایت کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور دارقطنی کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، صحابی کی بات ہے، تو تب بھی صحابی کی بات بھی ہو تو وہ ایسی بات ایک مومن شخص کی صفت بیان کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ عالم رسول اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، تو وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ مقاصد شریعت کو سمجھنے والے اور گناہ اور نیکی کو سمجھنے والے تھے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الاموات، تم مردوں کو گالی نہ دو، جو فوت ہو گئے، اب وہ برا تھا اچھا تھا، کوئی اس سے گناہ سرزد ہوئے، تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے گناہوں کو یاد نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانا، لوگوں میں اس کا تذکرہ کرنا، تو یہ نہ کرو، نہ تم مردوں کو گالی دو۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، وہ پہنچ چکے جنہوں نے آگے بھیجا، وہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب اللہ سے کر رہے، تو تم گالی دے کے پچھلوں کو تنگ کرو گے، ان کو نقصان، ان کو اذیت دو گے کہ انہوں نے ہمارے بڑے کے بارے میں ایسا کہا ہے، اس سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں۔ اس لیے جو اللہ کے پاس چلے گئے، ہاں ان کی اچھائیاں ہیں، ان کے اچھے کام ہیں، وہ یاد کیے جائیں، انتم شہداء اللہ علی الناس، یہ انسان کی گواہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر برائی ہے تو وہ اللہ کے پاس چلا گیا، پھر اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کو یاد نہ کیا جائے برے الفاظ سے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، لوگوں میں آپس میں جو ہے اختلاف پیدا کرتا ہے، لڑاتا ہے، اور چپکے سے بات سنتا ہے، یہ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے کان لگائے رکھتا ہے کہ کدھر سے کوئی بات پتہ چلے اور دوسری طرف جو ہے وہ جا کے چھپائے، دوسری طرف پہنچائے وہ، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی ذلیل ہو گئے، تو لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اس پہ کنٹرول کر لیا، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام پر کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو گئے، تو اس نے فوراً وہ آیت پڑھی تھی والقادمین الغیظ والعافین عن الناس، ٹھیک ہے، تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی طرح وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ لونڈی سے جو ہے پانی گر گیا، ان پر تکلیف محسوس کی، تو اس نے یہ آیت پڑھی والقادمین الغیظ، تو غصہ جاتا رہا، تو والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے، معاف کر دیا۔ جب اس نے آگے لفظ پڑھے واللہ یحب المحسنین، تو کہا ٹھیک ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ آگے مزید احسان ہو گیا۔ تو یہ ہے جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے کہ میں جب ہے میرے پاس بہت اختیار ہیں اور میرے پاس بڑی قوت و طاقت ہے، وہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنا غصہ ان پر مسلط نہیں کرتا کہ ان کو میں دکھا دوں کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا انسان میں بڑا پن، اپنے آپ کو دکھانا، یہ نہیں، بلکہ مومن میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو من کف غضبہ، جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا
لا يدخل الجنہ خب، جنت میں دھوکے باز شخص داخل نہیں ہوگا، ولا بخیل، بخیل بھی نہیں جائے گا، ولا سیء الملکہ، اور نہ ہی جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، ٹھیک ہے، یا جو بری عادات کو اپنانے والا، یہ شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، سیء الملکہ جس کی جو ہے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جو اس کے ملک میں ہیں ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرتا ہے تو یہ شخص، یا ملکہ کا معنی جو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو بد اخلاقی کو جس نے اپنی عادت بنا لیا، ٹھیک ہے، وہ بد عادت آدمی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تسمع حدیث قوم، جو کسی قوم کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تسمع کان لگاتا ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے، جاسوسی کرتا ہے، وہم لہ کارہون، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے حکم دیا نا باقاعدہ جاسوسی نہ کرو، یہ کان لگانا لوگوں کی جو ہے وہ خفیہ باتیں مجھے پتہ چلیں، تو جو ایسا سنتا ہے، صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو یعنی سخت ترین سزا ہے جو انسان جو ہے لوگوں کی وہ خفیہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے، میں ہر ایک کے راز سے واقف ہوں تاکہ جو ہے ضرورت کے وقت میں اس کو بلیک میل کر سکوں، تاکہ اس کو جو ہے نیچا دکھا سکوں۔ تو یہ اصل میں پیچھے انسان کا سوچ ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کے جو ہے وہ گناہوں کے پیچھے پڑنا، ان کی خفیہ چیزوں کے خفیہ باتوں کے پیچھے پڑنا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، طوبى، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کے عیبوں نے اسے لوگوں کے عیوب سے مشغول کر دیا۔ وہ اپنے عیب دیکھتا ہے، لوگوں میں نہیں دیکھتا رہتا۔ جب انسان اپنے عیوب کو دیکھتا ہے تو پھر دوسروں کی طرف نظر پڑتی بھی نہیں، اور جب دوسروں کو دیکھتا ہے اپنے اوجل کر لیتا ہے تو اپنے گناہ اس کو نظر نہیں آتے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا اچھا ہوں، حالانکہ اگر وہ اپنے گناہوں کو شمار کرے تو ہمیں پتہ چل جائے ہم کیا ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من تعاظم فی نفسہ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ یہ بڑا سمجھنا کیا ہے کہ یہ تکبر جب انسان کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ تکبر ہوتا ہی ہے نا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو من تعاظم فی نفسہ، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، واختال فی مشیتہ، اور یہ بھی اسی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی چال میں اکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چلنے میں تکبر کرتا ہوا، اکڑتا ہوا چلتا ہے، لقی اللہ، یہ اللہ سے ملے گا تو ہوا علیہ غضبان، وہ اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، جو ایک مومن کا وصف ہے، اس کی نشانی ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پہ آہستگی سے، عاجزی سے چلتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر دخل النار، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور الکبریاء ردائی، وہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، جو اسے ہاتھ ڈالتا ہے شققتہ، میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں، یعنی میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ جو شخص بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت آتا ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر بنا دیتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جو ہے
جو جلد بازی کرتا ہے تو بعض اوقات وہ کئی پہلو ہوتے ہیں جن پہ غور ہی نہیں کرتا، بس فوراً رد عمل دیا اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو گئی۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ حلیم ہونا چاہیے، غور و فکر کر کے انسان جو ہے وہ کام کرے۔ جلد بازی میں جو ہے وہ کئی معاملات یہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الشؤم سوء الخلق، یہ بد اخلاقی جو ہے نحوست ہے۔ روایت ضعیف ہے، لیکن اس معنی میں یہ بات دیکھیں کہ بد اخلاق بندہ جو ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے لین دین نہیں کرتے، اس سے کاروبار نہیں کرتے، تو ہوگی نا اس کے لیے یہ نحوست کا باعث کہ لوگ اس سے اس لیے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو انسان اس کی جو ہے وہ گفتگو میں وہ نرمی والا رویہ اختیار کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، لوگ اپنے لین دین میں کہتے ہیں اچھے اخلاق والا بندہ ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللعانین لا یکونون شفعاء، جو بہت لعنتیں کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن سفارشی نہیں ہوں گے۔ پہلی بات، سفارشی نہیں ہوں گے، یعنی یا تو یہ ہے کہ جو انتم شہداء اللہ الناس، یہ امت جو ہے یہ ہاں یہ سفارشی نہیں ہوں گے، یعنی وہ جو نیک لوگ ہیں یہ جو سفارش کریں گے نا تو اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے کچھ لوگوں کو معاف فرمائیں گے، تو ایسے لوگوں کی سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو بہت لعن طعن کرنے والے ہیں۔ ولا شہداء، اور یہ گواہ نہیں ہوں گے، یہ گواہی سے مراد یہ ہے، یا تو انتم شہداء اللہ علی الناس، یہ امت جو ہے وہ گواہ ہے، تو یہ اس اعزاز سے محروم رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں گواہی لیں، یا یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ فاسق و فاجر شخص کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، تو یہ فاسق و فاجر ہیں قیامت کے دن، اس لیے اللہ ان کی بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ان کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ایرا اخاہ بذنب، جس نے اپنے بھائی کو گناہ کی آر دلائی۔ اب ایک بندہ کسی دور میں وہ کچھ گناہ کرتا تھا، غلط کرتا تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، توبہ کر لی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اب یہ اس کو اس کی آر دلاتا ہے، تو تجھے دیکھا تو بھول گیا، کل تک تو ایسے کرتا تھا، آج بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ آج بڑا نیک بنتا ہے، یہ کل تک یہ فلاں فلاں کام کرتا تھا، تو اس کو گناہ کی آر دلاتا ہے، لم یمت حتی یعملہ، جب تک یہ خود وہ گناہ نہ کر لے اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو روایت تو ویسے یہ سند اس کی منقطع ہے، ضعیف ہے روایت، لیکن جو اپنے بھائی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس مفہوم کی احادیث موجود ہیں۔ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، تو نے جس کی غیبت کی ہے، اب کفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لیے استغفار کر اللہ سے، کہ انسان غیبتیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہا، ان میں آپس میں پتہ نہیں کتنوں میں دشمنیاں اس نے پیدا کر دی، یہ صرف غیبتیں کر کر کے۔ تو اب اگر تو پتہ ہے انسان معافی مانگ سکتا ہے تو معافی مانگے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ سے اس کے لیے استغفار کرے کہ اللہ میرے اس بھائی کو جو ہے وہ معاف کر دے، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، میں اس کے بارے میں یہ کر بیٹھا، اور اس کے بدلے میں تو اس کو معاف فرما دے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص ہے الالد الخصم، بہت جھگڑالو، جو بس جھگڑا ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ملے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ تو برے اخلاق تھے جن سے ڈرایا گیا، اب ہے الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے، سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچی بات کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر،
چونکہ سچائی جو ہے انسان کی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، انسان کو نیکی کی راہ پہ چلاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کے راستے پہ چلاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور مسلسل ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد یہ صدیقین کا رتبہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ بِالْكَذِبِ، جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ کذاب شخص ہے۔ تو یعنی اللہ کے ہاں یہ بندہ اس کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ جن سے نفرت کرتے ہیں یہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم بالظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو۔ یہ رات بھی حدیث پڑھی تھی، چونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ فلاں اپنے بھائی کے بارے میں کہ وہ تو میرے خلاف ہے، وہ تو فلاں کے خلاف برا چاہتا ہے، صرف اپنی بدگمانی کی وجہ سے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہی تو جھوٹ ہے، اس کے بارے میں غلط بات گمان کر رہا ہے۔ اگلی روایت سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم بالجلوس بالطرقات، بھی رستوں میں بیٹھنے سے بچو، رستوں میں نہ بیٹھو، کیونکہ اس میں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، انسان جو ہے اور کئی گناہوں کا جو ہے ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، ما لنا بد من مجالسنا، اللہ کے نبی اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہم اپنے ساتھیوں سے کوئی ضروری معاملات میں ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بعض اوقات رستوں میں ہی وہ ایسا کر لیتے ہیں، تو اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نتحدث فیہا، ہم رستوں میں ہی باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ تو فرمایا فاما اذا ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم رستوں میں ہی بیٹھ کے یا وہاں کھڑے ہو کے بات چیت کرنا، وہاں جو ہے کھڑا رہنا تمہاری مجبوری ہے، تو فاعطوا الطریق حقہ، پھر وہاں بیٹھنا ہے، رکنا ہے، تو رستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حقہ، لوگوں نے کہا جی رستے کا حق وہ کیا ہے؟ فرمایا غض البصر، یہ پہلا حق ہے کہ وہاں کھڑے ہو تو اپنی نظروں کو جھکا کے، آنے جانے والے وہاں وہ غیر محرم عورتیں ہوں گی تو اپنی نظروں کو جھکا کے بیٹھو۔ وکف الاذی، اور اپنے ہاتھ کو اذیت سے روکنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، عادتاً کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں، نیچے سے کنکری پکڑی، وہ ایسے ہی کسی پہ پھینک دی۔ اسی طرح ورد السلامی، سلام کا جواب دینا، یہ بھی حق ہے، اگر وہاں کھڑے ہو تو گزرنے والا سلام کہے گا تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور یہ اگلا حق ہے کہ اگر وہاں کھڑے ہو بات چیت کر رہے ہو تو کہیں کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس سے روکو، اور کسی کو وہ نیکی کا حکم، اس کی دعوت دو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاں کوئی انسان غلط دیکھتا ہے اس پہ بولے، بات کرے، اس کو روک سکتا ہے تو روکے، یہ امر بالمعروف بھی یہ رستے کا حق ہے، اگر وہاں کھڑے ہونا ہے تو پھر ایسا کرنا ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ اس کا ذہن جو ہے وہ دین کے لیے کھول دے، یہ اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ جس کے ساتھ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں، تو اسے یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اسقل من حسن الخلق، انسان کے میزان میں جن اعمال کو تولا جائے گا اس میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو. وہ ایک حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وہ روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. حالانکہ وہ تو سویا ہے لیکن محض اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ وہ ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ الحیاء کلہ من الایمان، حیا تو سارا کا سارا یہ ایمان میں سے ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، اس میں سے جو لوگوں نے پہلی نبوتوں سے جو ہے وہ باتیں لی ہیں، جو کچھ ان کے پاس پہنچا ہے، تو اس میں سے یہ بات بھی ہے. کوئی پہلی نبوتوں کے کلام میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کر لے. تو حیا وہ ہے انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے بھی حیا کرتا ہے، ان کو اذیت تکلیف نہیں دیتا، ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، تو یہ حیا جو ہے انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے. اور جب حیا نہ ہو، نہ انسان جو ہے وہ بڑوں کی حیا کرتا ہو، نہ اساتذہ کی حیا کرتا ہو، نہ اللہ کی حیا کرتا ہو، نہ معاشرے میں بزرگوں کی بڑوں کی حیا کرتا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں گناہ سے، پھر جو مرضی کرے. یعنی اب ایسا شخص جو ہے وہ اس کے لیے رستہ گناہ والا کھلا ہے. تو اذا لم تستحی، جب تجھ میں حیا ہی نہیں تو پھر تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر جو مرضی عمل کر لے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو جائز ہو گیا اس کے لیے، یہ دھمکی کا انداز ہوتا ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر، قوی مومن بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے. ایک وہ ہے جو کمزور دوسروں کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. وہ قوی یہ بھی ہے مالی طور پہ ہو، وہ علم کے اعتبار سے قوی ہو، ٹھیک ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے قوی ہو. تو قوی جو ہے وہ ضعیف سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. وفی کل خیر، اور دونوں میں ہی خیر تو ہے، قوی ہے تو وہ بھی ایمان والا، کمزور ہے تو وہ بھی ایمان والا، خیر تو دونوں میں ہی ہے. احرص علی ما ینفعک، اور تو لالچ کر اس چیز پہ جو چیز تجھے نفع دے. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو. فلا تعجز، اور عاجز نہ بن جاؤ، میں تو نہیں کر سکتا، مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، عاجز نہ بن جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچا ہے، فلا تقل، تو یہ نہ کہو لو انی فعلت قضا وقضا کان قضا وقضا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کاش کہ میں نہ جاتا. ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سفر میں تھا، کاش میں اس گاڑی پہ نہ بیٹھتا، کاش میں نہ جاتا، فلاں نے مجھے کہا بھی تھا کہ نہ جاؤ، میں نے سنی نہیں. یہ لا کی بات، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو یہ جو ہے نا وہ نہ کہو. ولیکن قل، بلکہ یہ کہو قدر اللہ، بھی اللہ نے یہی لکھا تھا، ما شاء اللہ فعل، اللہ نے جو چاہا کر دیا. فإن اللَّوْ تفتح عمل الشیطان، جو لو کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو بھئی انسان اپنے آپ کو جو ہے اگر وہ ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو مطمئن کرے، ٹھیک ہے میں نے تو کوشش کی، اب میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ نقصان تھا، ہو گیا، اب میں جیسے بھی کوشش کر لیتا، یہ تو تھا، ہونا ہی تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جو
بار بار ہوتا ہے نا کہ بہت دکھ اور پریشانی کیوں ہوا، یہ کم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ اڑتا رہے کہ ایسا کیوں ہوا، میں کیوں گیا، میں نے کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو وہ پھر اسی میں جو ہے وہ خود ہی وہ پریشان ہوتا رہے گا اور اپنا ہی نقصان کرتا رہے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل شیطان، وہ تقدیر جو ہے نا، اس پہ ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا، اب اس کا یہ کہنا کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بھی کیسے نہ کرتے؟ اللہ نے یہ لکھا تھا، تقدیر میں ایسے ہی تھا۔ تو اپنے آپ کو تسلی کے لیے تقدیر کو دلیل بنانا یہ غلط نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، اللہ اکبر، حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی اوحى الی، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ تواضع اور عاجزی انکساری اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرے، ولا یفخر احد علی احد، اور کوئی ایک مسلمان جو ہے دوسرے پر فخر نہ کرے، میں ایسا ہوں۔ اللہ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ سمجھے اللہ کا احسان ہے، اس میں اور عاجزی آئے، نہ یہ کہ وہ اکڑ کے چلے اور دوسروں کو جو ہے وہ انسان نہ سمجھے، سب کو اپنا غلام سمجھے، نہیں، بلکہ ایمان والا شخص جو ہے وہ اللہ کی جتنی نعمتیں اس پر زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ عاجز ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو جھکانے والا ہو۔ اور جب انسان جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جی یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔